السلام علیکم جی۔ تو یہ سفر محبت کی 5ویں قسط، امید ہے آپ کو پہلی چاروں اچھی لگی ہوں گی۔ تو قسط سٹارٹ کرتے ہیں۔ سفر محبت قسط نمبر 5، از قلم منیبہ خلیل۔ اور بغیر اجازت کی ویڈیو کہیں پہ بھی پہنچانا غیر ممنوع ہے، مطلب منع ہے۔ اینڈ اٹس دا ٹائم آف ٹویسٹ، سوری فار ٹویسٹ لکھنا تھا لیکن غلطی سے آف لکھ دیا۔ اب ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا، تو میری خود بھی ذرا طبیعت نہیں ٹھیک ہے، تو ہم ابھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابو بکر یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے اسے بازو سے پکڑتے روکا۔ وہ ان سے بازو چھڑاتے دور ہوا۔ ارے انکل کیا ہو گیا؟ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل حرکت تو میں اب کروں گا۔ ان کے دل نے کچھ غلط ہونے کی گواہی دی تھی۔ وہاں سب لوگ حیرت سے دولہے اور بارات کو دیکھ رہے تھے۔ نورے بھی تب تک نور کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ خود ابو بکر کی حرکت پہ گھبرا رہی تھی۔ ارے دلہن کہاں ہے؟ اوہ مل گئی۔ وہ کچھ دور ہجوم کے پیچھے نورے کو دیکھ بولا۔ نورے کا اچانک دل دھڑکا۔ وہ ان سب لوگوں سے رستہ بنواتے اس تک آیا۔ بہت شوق سے اس دن میرے دوستوں میں میرا تماشا بنایا تھا نا، اب میں پوری سوسائٹی کے سامنے تمہارا تماشا بناؤں گا، وہ دھیمی آواز میں کہتے چہرہ ان سب کی طرف موڑ گیا۔ نرگس اور جبار بھی تب تک ان کے پاس آ گئے تھے۔ تو گائز آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ آج ہم دونوں یعنی کہ میری، ابو بکر آفتاب اور نور جبار کی شادی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ خیر جو عورت آپ کو شادی کے بغیر ہی میسر آ چکی ہو، اس سے شادی تو کوئی نہیں کرنا چاہے گا، سو میں تو شادی کروں گا نہیں۔ اگر کسی اور کو ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہو تو میری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ اس کے الفاظ پہ نورے مرنے والی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چہرہ بھی نہ میں ہل رہا تھا۔ نور نے اسے سہارا دیا، ورنہ وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے لیے اتنی گھٹیا زبان استعمال کرنے کی؟ جبار نے ابو بکر کو گریبان سے پکڑا تھا۔ وہ ان کے ہاتھ سے گریبان چھڑاتے دور ہوا۔ جبار کے پھر پاس آنے پر اس نے انہیں دھکا دیا۔ وہ نیچے گر گئے۔ نرگس نے انہیں اٹھایا جو اب ہانپنے لگے تھے۔ آپ کی تو بیٹی ہے، آپ کیوں اس کے عیب سننا پسند کریں گے؟ وہ اپنی مرضی کی گیم کھیلتے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ لٹے ہوئے جواری کی طرح کھڑی رہ گئے۔ نورے خود مرنے والی ہو گئی تھی۔ نور نے نورے کا موبائل نکالتے کسی کو میسج کیا اور خود نورے کو برائڈل روم میں لے گئی۔ جبار کو چیئر پہ بٹھاتے ان کے عزیز اور قریبی دوست انہیں دلاسا دے رہے تھے، جو ان کی بیٹی کو اچھے سے جانتے تھے اور ان کے خیر خواہ بھی تھے۔ باقی بچے سارے لوگ مختلف طرح کی باتیں بنا رہے تھے، انہیں موضوع گفتگو مل چکا تھا۔ جلال حیرانی سے سب کو دیکھتے برائڈل روم کے سامنے آیا۔ وہاں نور سامنے ہی کھڑی تھی۔ جلدی سے جلال کے پاس آئی۔ بھائی پلیز میری ایک بات مان لیں گے؟ میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، مگر صرف یہ بات مان لیں۔ اس نے منت کی۔ جلال اس کی بات سنتے پریشان ہوا۔ اسے ہوٹل کا حال دیکھتے ہی کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو چکا تھا۔ یہاں جیسے ہجوم بنائے لوگ دلہن کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ لیکن نور گڑیا پہلے بات تو بتاؤ۔ اس نے عقل مندی سے کام لینا چاہا۔ پلیز بھائی، اس کے ہاتھ جوڑنے پر جلال نے میں ہر بات مانوں گا کہتے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بھائی پلیز نورے سے شادی کر لیں۔ اس کا ہونے والا دولہا اس پہ گندے الزام لگا کر ان سب لوگوں میں اس کا کردار مشکوک کر گیا ہے۔ بھائی اس کی بہت بدنامی ہوگی، پلیز بھائی میرے لیے۔ اس نے کھینچ کے سانس لی۔
اس کی بہن اس کی جان مانگ رہی تھی۔ وہ کیسے کسی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا؟ اس کا دل تو کسی اور سے محبت کرتا تھا اور قیامت تک کرتا ہی رہتا۔ بھائی پلیز، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میری دوست کی زندگی کا سوال ہے، وہ خودکشی کر لے گی۔ اسے اپنے ماں باپ کا جھکا سر دیکھنا کبھی منظور نہیں تھا۔ وہ ان کے جھکے سر دیکھنے کے بجائے مر جائے گی۔ بھائی، وہ اس معاملے میں بہت حساس ہے۔ اس کی زندگی، اس کی اکلوتی بہن اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اس کے لیے انکار بہت مشکل تھا۔ میں کر لوں گا، مگر اس کے ماں باپ اور وہ خود، وہ چاہتا تھا کاش وہ لڑکی یا اس کے ماں باپ انکار کر دے۔ کاش میں ان سے بات کرتی ہوں۔ وہ کہتے اس ہجوم کی طرف بڑھی۔ وہاں ان کے پاس صرف چند لوگ تھے، باقی سب باتیں بنانے میں مصروف تھے۔ جلال ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ اسے وہاں سے لوگوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، دیکھنے میں اتنی معصوم اور اندر سے توبہ توبہ۔ وہ کوئی عورت تھی جو اپنے ساتھ کھڑی عورت سے کہہ رہی تھی، اسی لیے انہیں شادی کی بھی اتنی جلدی تھی۔ میں بھی کہوں، ابھی تو اس کی عمر ہی تھوڑی سی ہے۔ ان کے پاس کھڑا ایک مرد بولا، اب مردوں کو عورتوں کے کردار کو ڈسکس کرنا بہت اچھا لگتا تھا، چاہے خود وہ جیسے بھی ہوں۔ عمر کا حساب اس کی حرکتوں سے ہی لگا لو، اتنی سی عمر میں یوں عاشقی مشوقی چلانا۔ اور باپ کو دیکھو کیسے اپنی بیٹی کی حمایت میں بول رہا تھا، یہ نہ جانے انہیں تربیت دیتے وقت کہاں ہوتے ہیں۔ وہ دوسری عورت بھی حصہ لینے لگی۔ جلال ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ اسے ان باتوں کا کوئی خاص مقصد بالکل بھی سمجھ نہیں آیا۔ وہ ان سے مزید فاصلہ بنا گیا۔ وہاں سے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نور ان کے پاس آئی، جو چیئر پہ بیٹھے سر ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے۔ ان کا بی پی لو ہو رہا تھا۔ نورے کو یہ بیماری ان سے ہی وراثت میں ملی تھی۔ نرگس انہی کے سر پہ کھڑی تھی۔ ان کے ان خیر خواہوں میں سے بھی کسی نے انہیں تسلی دینے کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا۔ ان سب کے بچے بھی حال میں موجود تھے۔ وہ ان میں سے کسی کی پیشکش نہیں کر رہے تھے۔ پہلے یہی لوگ نورے کو اپنی بہو بنانا چاہتے تھے۔ ایک حادثے نے ان کی بیٹی کی قدر و منزلت گرا دی تھی۔ انکل، مجھے آپ سے اور آنٹی سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ جبار اس کی بات پہ پریشان ہوئے کہ کہیں نورے نے کچھ کر نہ لیا ہو۔ انہیں اپنی بیٹی پہ پورا یقین تھا۔ اس نے تو لڑکے کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی غلطی پہ نادم تھے جو اس کے لیے ایک ایسے لڑکے کا انتخاب کیا۔ انکل، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میرا بھائی نورے سے شادی کر سکتا ہے۔ ہم آپ جتنے امیر بالکل بھی نہیں ہیں، مگر نورے کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے چند جملوں میں بات مکمل کی۔ جبار نے نرگس کو دیکھا۔ انہیں اس حالات میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت ان کے اپنے دوست بھی منہ پھیرنا چاہتے تھے، بس بزنس کی وجہ سے وہاں ان کے ہمراہ کھڑے تھے۔ وہ نور کی حیثیت سے واقف تھے۔ انہوں نے اسے ایک دفعہ اپنے بھائی کے ساتھ بائک پہ آتے دیکھا تھا۔ وہ جلال سے بھی واقف تھے۔ ان کا گھر اسی ٹاؤن سے باہر نکل بنے گھروں میں تھا۔ اس وقت انہیں گھر اور پیسے سے زیادہ ضروری اپنی بیٹی اور عزت بچانا لگا۔ وہ اپنی بیٹی کی حساس طبیعت سے واقف تھے۔ وہ خودکشی کرنے سے بھی گریز نہ کرتی۔ ویسے بھی وہ لڑکا باتیں بھی تو بہت بری کر گیا تھا۔ آپ چاہیں تو انکار بھی کر سکتے ہیں، میں نے بس ایک آپشن دیا۔ نور کہتے نورے کے پاس برائڈل روم میں آ گئی۔ جلال کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ اس کی محبت تو ابھی پوری طرح سے دفن بھی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تو اس کے محبت کے غم تازہ تھے۔ جبار، ابھی یہ فیصلہ ہی ٹھیک ہے۔ یہاں ہماری اور نورے کی پہلے ہی بہت بے عزتی ہو چکی ہے۔ ہمارا غلط فیصلہ نورے کی جان لے لے گا۔ نرگس کی بات پہ وہ دونوں برائڈل روم میں آئے۔ نورے کو چپ کروا رہی تھی۔ بیٹا، ہمیں منظور ہے، آپ اپنے بھائی کو بلا لو۔
جبار کی بات سنتے نور حیران ہوئی۔ نور انہیں آپس میں وقت دینے کے لیے باہر جلال کے پاس چلی گئی۔ نورے نے حیرت سے اب اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ اجڑی ہوئی دلہن کا منظر پیش کر رہی تھی۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہمارے غلط فیصلے کی وجہ سے آج تمہاری یہ حالت ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے معافیاں مانگنے لگے۔ معافی مانگنے لگے۔ نور نے نام میں سر ہلایا۔ جبار نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری جان، میں نے آپ کے لیے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے وہ آپ کے لیے برا نہیں ہوگا۔ اپنے بابا کے لیے اسے چپ چاپ قبول کر لینا۔ نورے کا دل اب دھڑکا تھا۔ اس نے نظریں اپنے باپ کی طرف اٹھائیں۔ وہ اس کا ماتھا چومتے باہر چلے گئے۔ اچھا جبار، اب ہم چلتے ہیں، تم فکر مت کرو، نورے کے لیے اس سے اچھا رشتہ ملے گا۔ یہ ان کے سب سے قریبی تھے۔ انہوں نے باتیں چاہے نہیں بنائی تھی، مگر یقین انہیں بھی نہیں تھا۔ ارے نہیں شہبازی، نورے کے لیے اچھا لڑکا ملے گا نہیں بلکہ مل گیا ہے۔ آپ سب سے معذرت، مگر نورے کی شادی آج ہی ہوگی۔ آپ سب پلیز بیٹھ جائیں۔ انہوں نے ویٹر سے مائک لیتے اناؤنس کیا تھا۔ ان کے سب دوست حیران ہوئے۔ وہ تو جبار کو اپنے ترلے منتیں کرتا دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ان کی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دیں۔ پھر انہیں لڑکا کہاں سے ملا؟ وہ سب اس لڑکے کو دیکھنے کے خواہاں تھے۔ جبار ایک سائیڈ آئے جہاں نور اور ایک لڑکا کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ جلال انہیں دیکھتے مروتاً سلام کی تھی۔ نور ان سب کے راضی ہونے کا اسے بتا چکی تھی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے پہلے کبھی جلال کو اس قدر غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کافی خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کے لکس اس کے کپڑوں کو بھی قیمتی بنا رہے تھے۔ انکل، یہی میرے بھائی ہیں۔ نور کے بولنے پہ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بیٹا، کیا آپ واقعی راضی ہو؟ انہوں نے دھڑکتے دل سے سوال پوچھا تھا۔ سوری فار ڈسٹربینس، جو کوئی بات سن رہا کے لیے ریلی سوری، لیکن یہ میرے بھائی یہ اکثر ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، تو سوری۔ انہوں نے دھڑکتے دل سے سوال پوچھا۔ اگر وہ مکر جاتا تو ان کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہتی۔ جی انکل، اس نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ اس کی نگاہیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بہت ضبط کر رہا تھا۔ جو دن اس کے غم منانے کا تھا وہی اس کو سوگ منانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ کیا ایک غم کم تھا؟ جو اس کے حصے میں ایک اور غم آ گیا۔ وہ بھی محبت کے اس کھیل میں بے وفا کا لقب حاصل کرنے جا رہا تھا۔ وہ آج تک نہیں سمجھ پایا تھا یہ موو آن کیسے ہو جاتا ہے۔ لوگ ایک محبت کو کیسے اپنی زندگی میں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیوں اسے ساتھ لے کر نہیں چلتے؟ اس نے آج جانا تھا لوگ یہ کیوں کرتے ہیں۔ مجبوری۔ صرف یہ لفظ اسے اپنی حالت کو لفظ میں بیان کرنے کے لیے ملا تھا۔ جبار نکاح کا بندوبست کرنے چلے گئے۔ جلال نے پاکٹ میں پڑی گلاسز پہن لی۔ اسے اپنی آنکھیں چھپانی تھیں۔ یہ اس کی ڈریسنگ کے حساب سے ایک فیشن بن گیا۔ اس نے شلوار، قمیض اور کندھوں پہ اجرک لی رکھی تھی۔ اس نے کبھی پینٹ شرٹ نہیں پہنی تھی۔ اسے وہ لباس پسند ہی نہیں تھا۔ وہ اسکول کالج میں بہت مشکل سے پہن کے جاتا تھا۔ وہ اپنے لباس میں کسی گاؤں کا وڈیرا لگ رہا تھا جو ابھی کسی پنچایت کے لیے جا رہا ہو۔ پھر وہاں ہال میں ہی نکاح کی محفل سج گئی۔ دلہا سادہ سے لباس میں ایک طرف بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ صرف ایک لڑکی جو اس کی بہن تھی۔ وہیں دلہن کے ساتھ صرف اس کے ماں باپ، باقی سب تو شوق میں کھڑے تھے۔ ان سب کی نظریں جلال پہ ٹکی تھیں۔
اس کی سنجیدہ شخصیت کی وجہ سے وہ کوئی وڈیرا ہی معلوم ہوا۔ انہیں وہ جبار کے گاؤں سے تعلق رکھنے والا لگا۔ وہ تو کوئی سوال بھی نہیں پوچھ سکے تھے۔ جلال نے حق مہر 50,000 کہا تھا، وہ اس سے زیادہ نہیں دے سکتا تھا۔ مولوی صاحب نے اتنی ہی رقم لکھ دی۔ جبار اور نرگس کو بھی حق مہر سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ نور صاحبہ ولد جبار، کیا آپ کو جلال مرزا ولد اقبال مرزا سے حق مہر 50,000 سکہ رائج الوقت میں یہ نکاح قبول ہے؟ نور چپ رہی تھی۔ جلال اس کا نام سن کر چپ رہ گیا۔ اسے اس نام سے شدید نفرت تھی۔ صاحبہ نام اسے دھوکے کی یاد دلاتا۔ اسے وہ آڈیٹوریم میں پرفارم کیے جانے والا پلے یاد آیا۔ وہ وقت یاد آتا جب درخشاں اس سے دور ہوئی تھی، جب اسے درخشاں کی شادی ہونے کا علم ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں اقبال مرزا کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ وہ یہ نام تخلص کے طور پہ بھی استعمال کرتا۔ کچھ یہ نام اسے اس کی بابا کی یاد دلاتا تھا۔ دوسرا مرزا اسے محبت کا، وفا کا اور مخلص دلی کا نام لگتا۔ مرزا نام سے اس کی محبت بچپن سے ہی تھی۔ نورے کی خاموشی پہ سب پریشان ہوئے تھے۔ جبار نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ان کو چہرے کو دیکھتے نم آواز میں تینوں بار قبول ہے کہہ کے وہی سوال جب جلال سے بھی پوچھا گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھتے نورے کو قبول کر لیا۔ اگر یہ حالات نہ بنتے تو وہ کبھی اس لڑکی سے شادی نہ کرتا۔ اس سے کیا، وہ تو شاید کسی سے بھی نہ کرتا۔ اس نے درخشاں کے بعد اکیلے زندگی گزارنے کا سوچا تھا، مگر شاید خدا کو یہ منظور نہیں تھا۔ خدا نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ جبار نے پھر کھانا کھلوا دیا۔ کسی کے حلق سے کچھ بھی نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ نورے گھونگھٹ میں تھی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ بغیر پردے کے بٹھائی جاتی۔ اس کے ایک طرف جلال جبکہ دوسری طرف نور بیٹھی تھی۔ نورے ہوش میں ہوتی تو اس سے شکوہ بھی کرتی اور شکایتیں بھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں جلال اس محفل سے تنگ آ گیا۔ وہ لوگ تو شاید ہلنا نہیں چاہتے تھے۔ اسے صبح کام پہ بھی جانا تھا۔ اس نے اب ایک فل ڈے جاب ڈھونڈی تھی۔ کل اس نے انٹرویو دینے جانا تھا۔ انکل کافی دیر ہو چکی ہے تو پلیز، وہ سنجیدگی سے بولا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا تھا۔ وہ سب لوگ دلہے کے بارے میں جاننا چاہتے تھے مگر پوچھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر نورے اپنے باپ کا ہاتھ تھامتے اٹھی۔ اس کی دوسری طرف اب اس کی مما تھی۔ اسے قرآن کے سائے میں رخصت کیا گیا تھا۔ جلال نے کیب بک کروا لی تھی۔ ڈرائیور آ چکا تھا۔ بائک اس نے اپنے دوست کی دکان پہ چھوڑ دی۔ بائک وہ صبح لے جاتا۔ نور اور نورے دونوں پیچھے بیٹھ گئے۔ نورے کا رونا ابھی بھی جاری تھا۔ جلال اس کے والد اور والدہ سے ملتے خود بھی کیب میں بیٹھا۔ جبار کا ہاتھ تھامتے نرگس نے انہیں ہوش دلایا تھا۔ کہاں ان کی بیٹی ایک ہی دن میں یوں پرائی ہو گئی۔ اب وہ اندر اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے بڑھے۔ درخشاں صبح سے خوشی سے جھوم رہی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ آج اپنی محبت کے نام ہونے جا رہی تھی۔ محبوب کا مل جانا خواہ نام ہی کیوں نہ ہو مگر محب کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے۔ وہ کل کی تلخ یاد بلا چکی تھی۔ اسے شاید جعفر کے ساتھ رہتے اس کے ایسے رویے کو ہمیشہ اگنور کرنا پڑتا۔ سمجھوتا صرف محبوب کی طرف سے ہی ہوتا ہے، دوسری طرف سے تو مکمل آزادی ہوتی ہے، انداز میں بھی اور لہجے میں بھی، کہ چھوڑ کے جانا چاہو تو اجازت ہے۔ درخشاں اپنی دوست کے آنے پہ ان کے ساتھ پارلر چلی گئی۔ یہ نائٹ ٹائم ہی فنکشن تھا۔ وہ سب سکون سے مغرب کے وقت تیار ہونے لگے۔ مہندی کے فنکشن کے بعد وہ سب بہت تھک چکے تھے۔
کچھ اس لیے بھی لیٹ ہی اٹھے۔ درخشاں کو وہیں سے ہوٹل لانا تھا۔ جعفر بھی تیار ہوتا اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں پہنچ چکا تھا۔ ویسے بھابھی کا کچھ زیادہ ہی انتظار نہیں تمہیں؟ اس کے ایک دوست نے ویسے ہی شگوفہ چھوڑا۔ وہ اچھا خاصا چپ چاپ بیٹھا تھا۔ ان کی بات سنتے انہیں گھورنے لگا۔ مجھے کسی کا کوئی انتظار نہیں ہے، مجھے بس آفس میٹنگ کی ٹینشن ہے۔ اس نے پہلے ہی گھورتے باور کروائے۔ وہ ان سب کے سکون سے چپ کر جانے پہ حیران ہوا۔ پھر کچھ ہی دیر میں دلہن بھی آ گئی۔ اسے برائڈل روم میں بٹھایا گیا۔ نکاح کے بعد ہی اسے لا کر سٹیج پہ جعفر کے ساتھ بٹھایا جاتا۔ درخشاں سے اعجاب و قبول کے بعد مولوی صاحب جعفر کے پاس آئے تھے۔ اس نے سادگی سے قبول ہے بول دیا۔ درخشاں کے لہجے میں اسے قبول کرتے سرشاری اور سرور تھا۔ جعفر کے لہجے میں خوشی بھی مفقود تھی۔ اس نے ایک ڈیل کو قبول کرتے بھی اتنی سادگی سے قبول ہے نہیں کہا ہوگا۔ جعفر نے مولوی صاحب کے کہنے پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ سب ان کی خوبصورت زندگی کے لیے دعا کی گو تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں دلہن بھی آ گئی۔ اسے اس کے بابا نے تھاما ہوا تھا۔ وہ گلزار کے ہمراہ چل کے آتی کوئی حور لگ رہی تھی۔ اس نے گولڈن اور بلڈ ریڈ کلر کے کمبینیشن کا لہنگا اور کرتی میں ملبوس تھی۔ وہ سر جھکائے چل رہی تھی۔ اس کا قد اتنا لمبا نہیں تھا مگر چھوٹا بھی نہیں تھا۔ اس نے پھر بھی ہیل پہن رکھی تھی۔ اب اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ جعفر اسے دیکھ منجمد ہوا مگر جلد ہی ہوش میں آ گیا۔ ریحانہ نے اس کی نظر اتاری تھی۔ حمیدہ نے جعفر کو اشارہ کیا جو درخشاں کو لینے کے لیے اٹھا۔ اس کے ہاتھ بڑھانے پہ درخشاں نے اپنا ہاتھ اسے تھمایا مگر اس کا دل دھڑک دھڑک کے پاگل ہو رہا تھا۔ جعفر اس کا ہاتھ جکڑتے اسے لے کر سٹیج پہ آیا۔ ریحانہ نے اسے ٹھیک سے بیٹھنے میں مدد کی۔ جعفر بھی اس کے بیٹھنے تک کھڑا رہا۔ ان دونوں کی جوڑی ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حمیدہ ان دونوں کی نظر اتارتے پیسے کسی ویٹر کو دے دیے جو کسی بھی ضرورت مند کو دے دیتا۔ درخشاں کا دل اس کے پہلو میں اس کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھنے کا سوچتے پاگل ہوا۔ اس کے دوست پھر اسے تنگ کرنے کو سٹیج پر آ گئے۔ درخشاں کی ساری دوستیں اپنی سیلفی لینے میں مصروف تھیں۔ ویسے بھابھی بہت ہی کوئی نکما شخص ہاتھ لگا ہے آپ کے۔ ان کی بکواس سنتے جعفر نے انہیں گھورا۔ وہ پھر بھی خاموش نہیں ہوئے۔ یہ کہہ رہا تھا اسے آپ کے آنے کا کوئی انتظار نہیں۔ اب بتائیں کوئی دلہا یہ کہہ سکتا ہے؟ وہ مرچ مسالہ لگا رہے تھے۔ درخشاں نے گھونگھٹ میں جھکے سر سے ہی جعفر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ بیزاریت تھی۔ اس نے سر واپس موڑ لیا۔ وہ اس کی محبت نہیں تھی جو وہ خود کو اس کے لیے بدل جاتا، اور درخشاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ کیوں اس کے لیے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر بدلنا نہ شاید ناممکن تھا۔ درخشاں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سب لوگ ان سے ملتے انہیں سلامی دینے لگے۔ ان کے دوستوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ درخشاں اور جعفر تو تھک چکے تھے۔ جعفر تنگ آ چکا تھا۔ اللہ اللہ کرتے سب ختم ہوا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی میں نورے کے ہچکیوں سے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ جلال کو صرف کوفت ہو رہی تھی۔ اسے اس وقت اپنی حالت پہ رونا آ رہا تھا۔ وہ کیا ہی کسی دوسرے کے رونے کو اہمیت دیتا۔ اس نے اب گلاسز اتار دیں۔ اس کی سرخ نظریں اندھیرے میں چھپ گئیں۔ وہ بے آواز چند آنسو بہا گیا۔ اس کی محبت آج کسی اور کے پہلو میں بیٹھی ہوگی، وہ بھی اس شخص کی جسے وہ پسند کرتی ہوگی، جس سے یقیناً
اس سے محبت بھی ہوگی. ایک طرف وہ تھی اور ایک طرف یہ. خدا نے بھی ایسا کھیل رچایا کہ وہ دونوں ایک ہی دن میں جدا ہو گئے. جس دن اس کی محبت کی شادی تھی اسی دن اس کا بھی نکاح ہو گیا، مگر کسی اور لڑکی سے. وہ غم نہ کرتا تو کیا کرتا، یہ غم تو اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا. ہاں، حصہ بن چکا تھا جی. تو یہ ہے داستان یقین کا ایپیسوڈ اینڈ دس واز دا ٹویسٹ. اب آگے دیکھیں کیا کرتے ہیں جعفر محترم درخشاں کے ساتھ اینڈ اقبال مرزا صاحب. ویسے یہ ٹویسٹ مزے کا تھا نا کہ لائک کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اقبال مرزا اینڈ جلال مرزا دونوں ایک ہی نکلیں گے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ دیکھیں کیا کرتے ہیں نورے کے ساتھ. خیر نورے بھی اسے پسند نہیں کرتی، بٹ ڈو یو تھنک آل کہ کیا ان دونوں میں محبت ہونی چاہیے یا پھر دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ خیر دونوں کی شادی زبردستی ہوئی ہے. بٹ وٹ ڈو یو آل تھنک اباؤٹ دس؟ must share your opinion and please take care of yourself. Allah Hafiz and goodbye. Tata.